السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں آپ کے لیے دھماکے دار ایپیسوڈ۔ تو آج کی ایپیسوڈ کل سے زیادہ رومانٹک ہونے والی ہے، تو سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے، اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجیے۔ تو آج بہت 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 زیادہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ 68، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائی اسمروا مرزا۔ اور ایپیسوڈ آج بہت 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 پیاری ہے، تو جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ اور یہ ایپیسوڈز ہیں، وہ ناول جو ہے وہ نیکسٹ ویک تک چلے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایکسپلین کیے بغیر ناول ختم نہیں کیا جا سکتا، تو میں بھی اگلے ویک تک بھی کچھ ایپیسوڈ چلی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں، چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیٹس سٹارٹ۔ جس دن پتہ چلا تھا میں ماں بننے والی ہوں، اسی دن فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں جان سے مارے بنا نہیں مروں گی۔ میں نے قسم کھائی تھی تمہیں اس سے دگنی اذیت دے کر قبر میں پہنچاؤں گی۔ میں نے ہمیشہ اللہ سے یہی پوچھا کہ کیوں تمہیں میرے دل میں بسایا۔ بہت لڑی، بہت شکوے کیے، یہ تک کہا کہ اسے مجھ سے پیار نہیں۔ اللہ کو کہا جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ میں تم سے نفرت کو یاد رکھنے میں اپنا آپ بھول گئی، اپنی بچی کو خود سے دور کر دیا۔ کتنا کچھ ہوا تم اس کرب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور آج اس لمحہ مجھے تم سے زیادہ عزیز کوئی محسوس نہیں ہو رہا۔ میں نے تم سے جس سچے دل سے پیار کیا، دیکھو وہ پیار آج بھی سلامت ہے۔ دل مرنے کے دہانے آ گیا، پر تم سے پیار کے جذبات کو آنچ بھی نہیں آئی۔ کوئی تم سے زیادہ خوش نصیب ہوگا کیا دوران مزدور، جو ہاری بازی یکدم جیت جاتا ہے؟ نہیں، اور تمہیں خوش قسمت میں نے اور دلارا نے بنایا۔ تمہیں یہ نئی زندگی ہم دو کے لیے ملی ہے، اس لیے واپس آ جاؤ ہمارے پاس۔ میں حساب سخت نہیں لوں گی تم سے، میں تمہارے اس تھوڑے سے درد کے آگے اپنی پوری زندگی کی اذیت بھول گئی۔ ایسی محبت ہے مجھے تم سے۔ وہ ہاتھ جو کینولا کی زد میں تھا، بیشا کے دونوں ہاتھوں میں مقید تھا، جس کے لمس کی ٹھنڈک اس کے دکھتے جسم اور دل تک اثر پہنچا رہی تھی۔ عیشا نے اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھا، جس کی ہتھیلی ٹھیک دلارا کی طرح گلابی تھی۔ بخار میں ہونے کی وجہ سے اس کی حالت بھی دلارا جیسی ہو رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی بالکل ایک جیسے تھے۔ یہ سوچ کر عیشا کی آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں مسکرائیں۔ نرس کے روم ڈور پر دستک دینے پر عیشا نے گھبرا کر توران کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، پر نرس کی آواز پر وہ رکی۔ پکڑے رہے ان کا ہاتھ، میں بس کوئنٹبل بلڈ بیگ اتارنے آئی تھی۔ نرس کے نرم مسکرا کر تاکید کرنے پر عیشا نے اس کا ہاتھ واپس دبا کر پکڑا، جبکہ نرس نے اس کے ہاتھ پر لگی کینولا کے آگے لگی وائر اتار دی اور بلڈ بیگ بھی سمیٹا۔ یہ اسکارف یہاں کیوں ہے؟ اسے پھینک دینا۔ عیشا کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے فولڈ اسکارف پر گئی تو اسے بھی ساتھ لے جا کر پھینکنے کا کہا، پر نرس رک کر مسکرائی اور سر نفی میں ہلایا۔ ہمیں توران سر نے کہا تھا یہ اسکارف نہیں پھینکنا۔ بے ہوشی میں آپ کے علاوہ اس اسکارف کی بھی بات کی انہوں نے، تبھی ڈاکٹر نے کہا اسے یہیں چھوڑ دوں۔ نرس کی بات عیشا کو حیران اور پریشان دونوں کر گئی، پر بظاہر عیشا نے یوں ہی تاثر دیا جیسے سب ٹھیک ہے۔ نرس گئی تو عیشا نے آہستہ سے توران کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے پاس لاتے زور سے کاٹا، لیکن مسایا صحیح پر جاگا نہیں۔ ہاں، یہ عیشا سے خود بہت ہوا۔ میرے جتنا اہم ہے یہ اسکارف، ایسا کیا خاص ہے اس میں؟ تمہیں شرم نہیں نہ آئی میری جتنی اہمیت اس بے جان چیز کو دیتے ہوئے؟ میں کیوں جل بن رہی ہوں؟ اپنی کیفیت سے وہ خود ہلکان و پریشان دکھائی دی، جبکہ ساری ہفکی تب دم توڑنے لگی جب اس کی نظریں اس ظالم مگر سب سے حسین شخص پر گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی لکس پر ہی مری تھی، پر یہ کمینہ تو بڑھتی عمر کے ساتھ اور بم بن گیا تھا۔ اس وقت اس کے پاس تھی تو بھوک پیاس کا احساس بھی ہونا بند ہو گیا تھا، اور جو سر چکرا رہا تھا وہ بھی چکرانا بھول گیا۔ عیشا اس کا ہاتھ دیکھتی بیٹھے بیٹھے نیند کا جھونکا آنے پر سر جھٹک گئی تو اسے وہ جاگ کر اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتا نظر آیا۔ عیشا نے اپنا ہاتھ خوفزدہ ہوتے چھڑوانا چاہا، پر ایسا ممکن نہ ہوا۔ وہ ماسک پورا ہٹائے گردن تک سے وہ عجیب بدبودار چیز ہٹا کر پرے پھینکتا، اس کی مزاحمت کرنے کو فرصت سے اپنی مدہوش آنکھوں میں بھر کر ملاحظہ کر رہا تھا۔
ईशा इसकी जुर्रत पर हैरान थी। क्या सारी रात मेरी वजह से सोई नहीं जो बैठे बैठे बच्चों की तरह झटके खा रही हो? मेरे पास आ जाओ, बहुत ज्यादा जगह तो नहीं पर तुम सी स्लिम सी खातून फिट आ सकती है बआसानी। वो नकाहत, सुस्ती और मदहोशी का जहां बना भी जान को आने लगा तो ईशा ने जरा जोर लगाते अपना हाथ छुड़वाया और उसके पहलू से पुरतमाद होकर उठती जाकर काउच पर बैठी। वो ईशा के गुरेज और फरार दोनों पर आंखें फेरता मुस्कुराया कि ये कितनी जिद्दी है। मेरे साथ तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ लेट जाऊं। एक बार तुम्हारे साथ लेटने ने मेरी सारी जिंदगी ही निगल ली थी, तो अब तौबा मेरी। वो इससे लापरवाह बनी लफ्जों की आग से जलाना ना भूली। एक लम्हा तोरान के चेहरे की मुस्कुराहट भी जैसे निगल ली गई। कहाँ निकली जिंदगी तुम्हारी? तुम अभी जाकर तो खूबसूरत औरत बनी हो, कामयाब, ठीक और सेहत दिल दिमाग वाली, सेहतमंद दिल और दिमाग वाली। वैसे लेटने वाला रिश्ता नहीं तो क्या ऐसा रिश्ता है हमारे बीच कि तुम मेरे हाथ को इतनी मोहब्बत से पकड़े मेरे पास बैठी थी? वो सारे जवाब पूरी हिम्मत और पूरे लाजवाब करते हुनर के संग देने के बाद सवाल पर ही रुका तो ईशा ने उसके चेहरे को अजीब आजरदा निगाहों में भरा। तकलीफ इस जानिब भी थी और चैलेंज भी कि अब मुकरने नहीं दूंगा। वो तो बस इंसानियत के नाते मुझे तरस आ रहा था तुम पर। ईशा ने बहुत ही अजीब बहाना बनाया जिस पर इसे यकीन ना आया तो तुरान को कैसे आता। तरस मत खाओ मुझ पर, सख्ती से ममानत आई। ईशा ने उलझकर इन मुस्तरिब ग्रे आंखों में झांका। फिर क्या मोहब्बत करूं? वो तंजिया दांत पीस कर बोली तो इन ग्रे बुझी आंखों में जैसे जिंदगी दौड़ने लगी और ईशा ने इस लम्हे को सांस लेता हुआ महसूस किया। नहीं, बस मेरे सामने यूं ही बैठी रहो। बिना किसी ख्वाहिश की तलब में एक फरमाइश की गई। ईशा उसे इतनी ही देर देखती चली गई। मेरा ब्लड मिल गया था इजीली। वो बात बदल गया कि ईशा अपसेट महसूस हो रही थी। मैंने दिया ब्लड। ईशा ने अपनी बाजू उठाकर दिखाई जहां अब तक मेडिकल टेप का टुकड़ा लगा था। जिस वेन से खून निकाला गया वो थोड़ी सूजी हुई भी थी। तौरान ने कराहते हुए अपना सर जरा ऊंचा किया तो वो दौड़ती हुई उस तक आई और उसके बेंड होने पर बेहतियार फिक्र में एक फ्लफी तकिया उसकी कमर के पीछे रखा तो दोनों की आंखें उलझी। एक नाराज था कि इतनी तकलीफ क्यों सही, दूसरी नाराज थी कि ऐसे क्यों हो कि मैं सितम डांते डांते रहम दिल हो जाती हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हें इतने कर्ब से गुजरना पड़ा, अपने दुश्मन को खून दिया। तौरान ने उसकी बाजू पकड़ते सूजी वेन पर नरमी से अपना अंगूठा सहलाया और जबड़े भींचते ये कहकर ईशा का पारा चढ़ाया तो वो इसके आगे हार जाने से कबल ही अपनी बाजू छुड़वा गई और फिर से जाकर दूर बैठी। तो मेरी जान के दुश्मन हो इसलिए दिया। वो बस सोच सकी, ये जवाब इसे मरकर भी ना दे सकती थी। तुमने क्यों ब्लड दिया मुझे? तौरान ने आंखें निकालने के साथ ईशा को झाड़ा जो इससे कम से कम अब तो अकड़ और कड़वा लहजा उम्मीद नहीं कर रही थी। मुझे पागल कुत्ते ने काटा था, तभी पागलपन में एक दूसरे जानवर को ब्लड दे बैठी। अब सुकून है? वो जिस बंदे के अकड़े सर पर पहले ही तपी थी दिल खोल कर अंगारे चबाए और जिस तरह बोली वो ना चाहते हुए भी उसके काट खाते लहजे पर मुस्कुराया। फिर जालिम जाबिर और कमीने की ये मदहोश मुस्कुराहट किसी को भी सालिम दिल समेत निगल सकती थी। इतना सुकून के पूछो मत। वैसे तुम्हारे अंदर इतना ब्लड था जो मुझे लगा? कहाँ था? मतलब इसे तारीफ समझना कि मैं तुम्हें स्लिम स्मार्ट स्मार्ट हातून कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तौरान ने इस बार जरा जानबूझकर इसे छेड़ा। ईशा जो काफी दूर रूठी रूठी बैठी थी, वोमेन थिंग पर भड़कना तय हुआ। तुम मुझे स्मार्ट कम, लागर और बीमार ज्यादा कहने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर। भूलो मत मैं अपने इसी स्मार्ट फिगर की वजह से 25 की लगती हूँ। कोई नहीं कह सकता मैं 17.5 साल की बेटी की माँ हूँ। अब यहाँ इस हॉट आदमी के सामने अपनी तारीफ तो बनती थी ताकि वो रोब में आ सके, पर वहां तो वजाहत का जहां बैठा था। कैसा रोब पड़ता भला? थैंक यू। वो नर्म पड़ा, लहजा बहुत ही मध्यम और मुलायम था। ईशा ने राज हंसी गर्दन अकड़ाई। ब्लड के लिए ना, इट्स ओके।
وہ تفاہر سے احسان جتاتے بولی تو توران نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، تھینک یو دلارا کو پیدا کرنے کے لیے۔ اس پر بہت کچھ تھا ان احسان مند ہوتی مدہوش گرے آنکھوں میں کہ عشا کے ارد گرد نادیدہ حدت حائل کر گئی۔ تم نے اسکارف پھینکنے کیوں نہیں دیا؟ اس پر بلڈ لگا ہے تمہارا، اور اسی کو تمہارے سٹمک پر لپیٹنے سے بلڈ سارا نہیں نکلا۔ نرس نے کہا تم نیم بے ہوشی میں بھی اس اسکارف کو نہ پھینکنے کا کہہ رہے تھے۔ اتنا خاص ہے یہ کہ تمہیں اس قدر تکلیف میں بھی یہی یاد رہا کہ مس پلیس نہ ہو جائے۔ وہ موضوع بدلنا چاہ رہی تھی، تبھی اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے اسکارف کی طرف دھیان دلوایا تو توران نے گردن دائیں جانب گھمائے ہاتھ بڑھا کر وہ اسکارف اٹھایا جس پر بہت بھیانک خون کی مقدار جذب تھی۔ وہ آدھے سے زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ ہاں، یہ بہت خاص ہے، تم سے بھی زیادہ۔ توران نے اس اسکارف کو چھوتے اس کی نرمی محسوس کرتے نظریں عشا پر ڈالی جسے یہ جملہ سلجھا گیا۔ ایک بے جان چیز اسے بیوی سے بڑھ کر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر سچائیاں جان لینے کے بعد بھی وہ توران سے ناراض بھی تھی اور غصہ بھی، تو یہی شوقیہ کہ اسے فرق نہیں پڑا۔ مجھے چلنا چاہیے اب، خوب سو تم جلدی ریکور کر کے اپنے گھر پہنچو۔ وہ اپنا فون ٹیبل پر سے اٹھائی اجازت طلب ہوئی اور چلتی ہوئی توران کے پاس آ رکی، جسے لگ رہا تھا اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ تبھی توران نے اس کی کلائی آہستگی سے اپنے ہاتھ میں لی اسے جانے سے روکا۔ اس کی یوں کلائی تھامنے نے عشا کے اندر تمام دم توڑتے جذبات کو جلا بخشی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر جاگتے محسوس ہوئے۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا پانی لا کر دے سکتی ہو؟ عشا نے غصے کے بجائے اس کے پیاسے ہونے پر نرمی سے سر ہلایا، پھر وہ آنے کا کہے باہر گئی، مگر دروازے کے پاس ہی گزرتی نرس مل گئی۔ سنے سے پانی دے سکتی ہوں نا؟ عشا کے پوچھنے پر نرس نے نفی کی۔ نہیں، کچھ دیر تک ہم لیکوڈ ڈرپ لگائیں گے، اس سے فلوئڈ مل جائے گا ان کی باڈی کو۔ ابھی کچھ وقت تک انہیں کچھ کھانے پینے کی پرمیشن نہیں۔ نرس بتا کر گئی تو عشا نے گہرا مایوس سانس لیا، پھر وہ وہیں دائیں طرف لگے واٹر ڈسپنسر کی طرف گئی اور ایک ڈسپوزل گلاس میں تھوڑا سا پانی بھرا۔ پانی ہلکا سا ہی ٹپ تھا۔ پھر وہ ارد گرد دیکھے جلدی سے روم میں گھسی۔ توران نے اس کے ہاتھ میں گلاس دیکھ کر اسمائل کی، پر عشا پاس رک کے گلاس اس سے دور کر گئی۔ تمہیں پانی نہیں مل سکتا، کوئی وجہ ہوگی، اس لیے بس ڈرائی ہوتا منہ اور ہونٹ گیلے کر سکتے ہو۔ میں لائی ہی تھوڑا سا ہوں، تو چیٹنگ مت کرنا۔ وہ چھوٹا سا گلاس تھا جس میں 2 گھونٹ ہی پانی تھا۔ توران نے چیٹنگ نہ کرنے کا یقین دلاتے ہاتھ بڑھایا، تبھی عشا نے گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ توران نے واقعی بس ایک چھوٹا سا سپ لیا جو منہ کو ویٹ کرنے کے بعد حلق تک جاتے جاتے ختم ہی ہو گیا۔ عشا نے اس سے گلاس لیتے دوسرا گھونٹ خود بھرتے وہ گلاس ڈسٹ بن میں تھرو کیا، اور جب اپنے دھیان میں واپس مڑی تو توران کو اپنی طرف کچھ خاص نظروں سے دیکھتا پائے ٹھٹکی۔ اس بار توران نے اس کا خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ عشا کو لگا سر چکرا جائے گا۔ کیا تم اس اسکارف کو واش اور ڈرائی کر کے مجھے لوٹا سکتی ہو اپنے ہاتھوں سے؟ توران کے سوال پر عشا نے غصے سے اس اسکارف کو دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ دلارا کا ہے، تبھی اس وقت اس کا بس نہ چلا اس اسکارف کے ٹکڑے کر دے۔ ہاتھ پکڑ کر وہ قریب کرنے کے بجائے دھوبی والے کام دے رہا تھا۔ وہ چڑھتی نہ تو کیا کرتی؟ اگر میں نے غلطی سے اسے خراب کر دیا تو؟ وہ جان بوجھ کر دانت پیس گئی۔ جیسا بھی ہوا لوٹا دینا، کہ بلڈ اتر جائے، بس خود دینے آؤ گی یا کسی کے ہاتھ بھیجو گی؟ عشا نے اپنی کلائی ناراضگی سے چھڑوائی اور اس کے ہاتھ سے وہ اسکارف لیا، پھر توران کو دیکھنے لگی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ فیصلہ اس پر چھوڑ گئی۔ دونوں کی آنکھیں صاف صاف دوری کے ہر فیصلے سے مکری معلوم ہو رہی تھی۔ خود آ جانا، توران نے سر تکیے سے لگاتے بے تکلفی سے فرمائش کی، تو وہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر رسان سے سر ہلا گئی، اور اس سے پہلے وہ جاتی شدید قسم کے سر چکرانے پر بمشکل توران کے مضبوط کندھے پر ذرا جھکتی سنبھل سکی، ورنہ اس پر گر جاتی۔ توران کی آنکھیں اس کے چکرانے پر پریشان نظر آئیں جب اس نے عشا کو سنبھالا۔ دھیان سے کچھ کھاؤ پیو جا کر، کہ نہ ہو اب مجھے تمہیں خون دینا پڑے تمہاری کمزوری دور کرنے کو۔ وہ اس کے جملے کی حدت پر اپنا چکراتا سر بھول گئی، اسے دیکھنے لگی جو کسی مذاق کے موڈ میں نہ تھا۔
وہ اس کے کندھوں کا سہارا لیے وہیں اس کے پاس بیٹھی کیونکہ آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ دوران اس کے رخسار سے ہاتھ لگاتے شاید فیور کے سائن دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی گرم سکون دیتے بھاری ہاتھ نے عشا کی گردن کو چھوا تو وہ تھوڑی سی ہی ٹپ تھی۔ یہ رو رو کر پاگل ہونے کا اثر تھا جو اس پر طاری تھا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے توران کی جان اس لڑکی میں ہو۔ وہ جھٹلا نہ سکی توران مزدور کی اس لمحہ فکر اور تڑپ۔ ڈاکٹر کو یہی بلا لوں، دیکھ لے تمہیں؟ وہ خود پر جمی عشا کی اس دراری آنکھوں سے پریشان ہوتے بولا تو وہ نظریں بھی جھکا گئی اور نفی بھی کی۔ اپنے ہاتھ بھی اس شخص کی شانوں سے پیچھے کھینچ لیے۔ عجیب اس مردگی کا احساس گھیر گیا۔ وہ رونا چاہتی تھی اور دل چاہ رہا تھا اس شخص کی بازو مل جائیں تو رونے میں آسانی ہو، پر وہ کہہ نہ پائی۔ کچھ بولو عشا، ٹھیک ہو تم؟ توران نے اس کی چپ پر بے قرار ہوتے پھر اسے تھوڑی پر پکڑ جماتے چہرہ اوپر کیے پکارا تو وہ گہرا سانس لیتی سنبھل کر اس کے پاس سے اٹھی تو توران مزید مضطرب ہوا۔ ایسی حالت میں وہ اسے کیسے جانے دے؟ ضدی عورت جھکتی بھی کہاں تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں میں، شام تک ریسپشن پر دے جاؤں گی یہ اسکارف۔ عشا نے اسکارف اور فون ایک ہی ہاتھ میں پکڑتے دروازے کی طرف بڑھتے کہا تو وہ کب سے پکارا، میرے ہاتھ سے لیا ہے تو میرے ہاتھ میں دے کر جانا۔ توران کے حکم دینے کے انداز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ زبردستی ہے کیا؟ وہ برہمی سے بولی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسے توران کو دوبارہ دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں۔ ہاں، شدید قسم کی زبردستی۔ کچھ کھا لینا پھر ریزورٹ جانا، یہ بھی آرڈر ہے۔ اس بار وہ آنکھیں خواہ سرخ ہوئیں تو عشا نے نظریں چراتے کوئی جواب نہ دیا اور روم کا ڈور کھولے باہر نکلی۔ دروازہ بند کے ساتھ جا لگی اور لگتے ہی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کے رہے۔ مجھے اس سے پھر محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھلے وہ بے وفا نہیں پر گناہ گار تو ہے میری بیٹی کا۔ میں اس اسکارف سے کیوں جل رہی ہوں؟ اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو میں اسے ڈسٹ بن میں پھینک کر جاتی۔ اف، کیا مصیبت پیدا کی ہے آپ نے المیرا مزدور؟ عشا کی حالت اس وقت بڑی دل سوز تھی۔ دل اور دماغ کی جنگ میں وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ سانسیں تنگ تھیں تو دل سخت پریشان۔ اب اس اسکارف کو دھو کر واپس دینے آنا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ کھائے پیے بنا چل پانا بھی مشکل جان رہی تھی۔ اور بلا ہویدا اور آلیان کا کہ وہ اسے سچ میں کچھ سینڈوچ اور کافی کے ساتھ آتے دکھائی دیے تو اس کی جان میں جان آئی۔ یہ اسکارف کیا کچھ اسپیشل ہے؟ آلی نے بھی جیسے عشا کے ہاتھ میں اسکارف دیکھے پوچھا۔ پتہ نہیں کس رشتہ دار نے دیا جو اتنا خاص ہے، کہہ رہے دو کر واپس کر دوں، مجھ سے بھی خاص ہے یہ۔ جلن تپش بھرپور چھپانے کے باوجود عیاں کیے عشا تو کندھے اچکا گئی، پر ایدھا ضرور دل فریب مسکرائی کیونکہ اس کے ساتھ ہی دلانہ نے یہ اسکارف خریدا تھا اور یہ بات ابھی وہ بس خود محسوس کرے دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ جب عشا ریزورٹ کے لیے نکلی تب ایدا نے آلی کی بازو پکڑے سے 1 منٹ کے لیے روکا۔ وہ فکر مند ہوتا ایدا کی کھینچنے پر اس کی طرف ہوا۔ وہ اسکارف دلارا کا ہے پر ابھی عشا آپ کو نہ بتائیے گا۔ ایدا کی مسکرا کے کان میں سرگوشی کرنے پر وہ بھی مسکرایا۔ یہ لڑکی کبھی کبھی بالکل بچی بن جاتی تھی۔ اوکے محترمہ، میں عشا کو چھوڑ کر آتا ہوں، پھر ملتے ہیں توران سے۔ تم ملنا چاہو تو مل لینا پہلے ہی۔ آلیان نے اس کا خود سے لگائے سر چومتے پیار سے تاکید کی اور ایدا کے سر ہلاتے ہوئے وہ وہاں سے عشا کے پیچھے ہی نکل گیا تاکہ اسے ریزورٹ چھوڑنے کے ساتھ توران کے لیے روم میں بھی پہنچا دے ریسٹ کے لیے۔ البتہ ایدا جلدی سے روم ڈور کے پاس گئی اور ہلکا سا ڈور سے اندر جھانکی جہاں وہ اب جاگا ہوا تھا۔ فوراً آہٹ پر ڈور کی جانب دیکھنے لگا تو ایدا فکر سے بری اندر آئی۔ تم ایدا ہو نا؟ توران نے نرم سے لہجے و آواز میں پوچھا تو وہ فوراً سر ہلا گئی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو تم؟ وہ سچ میں کافی بڑی ہو گئی تھی۔ جب وہ جرمنی گیا تھا تب وہ چھوٹی سی بچی لگتی تھی۔ مجھے علی نے سب بتایا۔ اب بالکل ٹھیک ہو کر مزدور حویلی چلیں، دعا ہے میری اور دلارا کو آپ کا اور عشا آپی کا بہت سا پیار اور ساتھ ملے۔ مجھے یقین ہے جب سب آپ کا سچ جانیں گے ہر کوئی پیار سے آپ کو گلے لگائے گا۔ توران بھائی، میں اور علی آپ کے ساتھ ہیں، ان کو اکیلا نہیں سمجھنا۔ شاید اس وقت وہ بھی جانتی تھی کہ توران اکیلا ہے اور اسے مسرت ہوئی کہ ایدا اتنی سمجھدار ہے، پھر آلیان کی بیوی بھی بن چکی ہے۔ اس نے واقعی مجھے اکیلا فیل نہیں ہونے دیا۔ تم نے ایک بہترین شخص چنا اپنے لیے۔ میری دعا ہے تم بہت خوش رہو اور دمیر چاچو کی، نورے چاچی کی کبھی کمی محسوس نہ ہو تمہیں۔
थैंक यू सो मच, तुम्हारी इस दिलजोई ने बहुत हिम्मत दी मुझे। वो खुश भी हुई और जज्बाती भी। उसे बहुत अच्छा लगा तुरान का नर्म मीठा लहजा। दिलारा ठीक थी जब तुम आई, बारान से मिल ली वो। इस वक्त भी तुरान को बस अपनी बेटी की पड़ी थी। मिली भी और इन दोनों ने स्नोफॉल भी साथ एंजॉय किया। रात को अच्छे वाले रोमांटिक कपल बनकर मौसम को आग लगा रहे थे। मैं तो नजर ही उतारती रही उनकी। एदा ने बेख्तियारी में कह तो दिया, पर फिर जब ये एहसास हुआ कि तुरान उसके बाबा हैं तो जरा दांतों तले जबान दी। पर तुरान उसकी बातें दिल से एंजॉय करता नजर आया। और दिलारा को बारान ने इतने प्यार से रखा है ये सुनकर अंग अंग मसरूर हुआ। सॉरी, मैं जरा बोंगी हूँ तुरान भाई, एदा ने नजरें झुकाकर शर्मिंदा होते कहा तो वो मुस्कुराकर नफी कर गया, जिससे एदा का एतमाद बहाल हुआ और वो शरारत से लबरेज मुस्काई। कोई बात नहीं, आली जैसे सीरियस और खतरनाक बंदे को तुम जैसी बोंगी ही सजती है। ये बताओ दिलारा का मिजाज कैसा है, तुमसे कुछ अटैच हुई है या नहीं? तुरान की हर बात बस दिलारा के गिर्द घूम रही थी। नहीं, वो इज्जत एहतराम करती है पर किसी को पर्सनल होने नहीं देती, खासकर अपने और बारान के मामले में। दिलारा अव्वल तो किसी के करीब जल्दी नहीं होती, लेकिन जब हो जाए तो बहुत जालिमाना प्यार करती है। बारान भाई की मिसाल है हमारे सामने। अब दिल छोटा मत करना, वो आपको खुद के करीब होने की इजाज़त ज़रूर देगी। बस आपने आखिरी हद तक कोशिश करनी है। वो समझाने के साथ नसीहत भी कर रही थी, और तुरान के होंठों पर पुरस्रार सा तबस्सुम था, जिसे सोचकर ही प्यार आ रहा है जब वो गले पहली बार लगेगी तो उसकी क्या हालत होगी। बज़ाहिर वो एदा से बातें कर रहा था, पर बाहुदा उसकी सारी सोचों और जज्बात का मरकज दिलारा तुरान बनी हुई थी। वो कॉरिडोर अबूर करता कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब पीछे से कोई अपना ताक़ुब करता महसूस हुआ। वो एक हुडी मैन था जो जमनाई के हुक्म पर बारान को मारने रिजॉर्ट में कल घुस आया था। उसके हाथ में गन तो नहीं थी, पर एक तेज धारी सा चाकू था। बारान की छठी हिस्स बहुत तेज थी और इसी का एहसास करे वो रुका। फिर जैसे ही पीछे पलटा, वो आदमी चाकू लेकर बारान की तरफ दौड़ा। बारान ने वही मुल्हिका टेबल पर पड़ा वॉच देखा। इसमें सजी फूलों की टहनियां निकाल कर वहीं फेंकते वो वॉच इसके सर की जाने फेंका, मगर वो निशाने से बच निकला, जबकि इसने लपक कर बारान के ठीक कंधे के करीब वो चाकू चलाया। बारान के कंधे से शर्ट तक फटी, जबकि स्किन पर भी जख्म लगा। तभी बारान ने अपने बाजू पर रखे स्वेटर को लहरा कर इसमें इस आदमी की गर्दन फंसाते इसे पूरी कुव्वत से दीवार से पटक कर उसके हाथ की कलाई से जोर से मरोड़ी कि इस आदमी के मुंह से दिलहराश चीख निकली और चाकू भी छूटकर नीचे फर्श पर गिरा। बारान ने उसकी गर्दन से लपेटे स्वेटर को कस के दीवार पकड़ा और 2-3 बार अच्छे से इस आदमी की दीवार से टकरे मरवाई, जिस पर वो कराहना बंद हुआ। और जब बारान ने इसे स्वेटर से गर्दन आजाद करे छोड़ा तो वो कराहता हुआ फटे सर समेत फर्श पर जा गिरा। किसके आदमी हो? हाँ, बारान ने यही बस ना की, इस आदमी का गिरेबान दबोच कर इसे जरा सा ऊपर उठाते खशूनत भरे लहजे में पूछा, जिसने जमनाई का नाम बताते ही गर्दन एक तरफ बेसुध होते ही गिरा दी। बारान ने इस पर एक हकारत भरी नजर डाली और उसको इसी तरह गिरेबान से घसीटता हुआ बाहर लाया। रिजॉर्ट की मैनेजमेंट टीम भी बारान को देखती ही जमा हुई। कैसी सिक्योरिटी है तुम सबकी? ये आदमी दिन दहाड़े चाकू लेकर मुझे मारने आया था, तलाशी नहीं लेते तुम लोग? वो सारे स्टाफ पर गरजा, जो खुद भी सनसनीखेज सी सूरत हाल में परेशान लगे। फौरी पुलिस को बुलवा कर इस आदमी को हवाले भी किया गया और बारान से वहां के ओनर और स्टाफ इस पर माफी भी मांगी, जबकि वो तो उसके जख्म को भी देखना चाह रहे थे, पर बारान ने मना कर दिया। और जब वो वापस कमरे की तरफ आ रहा था तो उसने एक मैसेज लिखकर बुराक और अमारा को भेजा और खुद वो रूम डोर अनलॉक किए अंदर झांका। वो उठकर फ्रेश होने जा चुकी थी। बारान ने अंदर दाखिल होते दरवाजा बंद किया और जब तक दिलारा निकलती इसने रूम सर्विस बुलवा कर कमरे की कुछ क्लीनिंग करवाई, बेडशीट डलवाई, एयर फ्रेशनर करवाया और रूम के बेरंग से पर्दे हटवाकर जामनी कलर के लगवाए। बेडशीट भी वाइट पर्पल की कम्बो के साथ थी, जबकि वॉसेस में कुछ फ्रेश लिवेंडर और सुर्ख फूल भी लगवाए। और एक तो लोगों के मील जितनी
اور ایک دو لوگوں کے میل جتنی بریک فاسٹ کی ٹرے تھی جو مین سٹنگ منی لاؤنج کی ٹیبل پر لگ چکی تھی، جس میں فریش اور ہیلتھی سا بریک فاسٹ تھا۔ وہ روم سروس کو ایکسٹرا پیمنٹ پے کرے، ان کو تھینک یو کہے باہر بیچ کر خود گلاس وال کے پاس رک کر اس کا ویٹ کرنے لگا۔ موسم آج بھی شدید سرد تھا، یخ ہوا تھی اور برف باری پھر سے شروع ہونے کے آثار تھے۔ پارا نے اپنا کندھا دیکھا پر دلارا پینک کرے گی یہ سوچ کر اس معمولی کٹ کو چھپاتے شرٹ پر سویٹر پہن لیا تاکہ وہ دلارا کو دکھائی ہی نہ دے۔ جبکہ دوسری طرف باران کا میسج براق کو مل چکا تھا، جس نے جمنائی کو مارنے کے آرڈر دیے تو ایک کوریئر بھی بھجوایا تھا جس میں ایک خطرناک انجیکشن تھا۔ تم سچ میں مجھ سے ناراض نہیں ہو ہمارا؟ وہ دونوں مین روم کی طرف بڑھ رہے تھے جب وہ براق کے سوال پر رکی پھر پلٹی۔ وہ کل کے حادثے کے بعد سے چپ تھی تو براق کو بے سکونی گھیرے ہوئے تھی۔ کیوں ناراض ہونے لگی؟ وہ مطمئن اور نرم لہجے میں بولی۔ توتکن کو مارا میں نے، جیسا بھی ہو باپ تھا تمہارا، مجھ سے اس لیے کبھی ہرٹ یا ناراض مت ہونا۔ براق کو لگا وہ اندر سے کہیں دکھی ہے تو وہ کیسے پرسکون ہوتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس کے آگے کوئی بات نہیں رہتی۔ وہ ایک مجرم اور ناانصاف کے ساتھ سفاک انسان تھے اور میرے بایولوجیکل فادر بھی نہیں تھے۔ ان کے بیسٹ فرینڈ کی بیٹی ہوں جس کا مجھے بھی ابھی ہی پتہ چلا۔ ان کا قتل واجب تھا تو تم گلٹی فیل مت کرو، اس سے ہمارے رشتے یا جذبات پر اثر نہیں ہوگا، اس کا یقین رکھو براق۔ وہ سنجیدہ تھی اور اس نے بھرپور شدت رکھتے لفظوں سے اسے یقین بھی دلایا، جبکہ یہ خبر بھی شاکنگ تھی کہ وہ توتکن کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ تھوڑا دل کو قرار تو آیا پر ابھی پورا نہیں آ سکا، نہیں آ رہا یقین۔ وہ اس کی بازو پکڑے روک کر اپنے ذرا نزدیک لایا تو وہ اداس سا مسکائی کہ اسے دیکھتے ہی ہر اداسی بھول چکی تھی۔ کیسے آئے گا؟ اس نے افسردگی سے یہ براق پر چھوڑا۔ شادی کر لو مجھ سے۔ یہ بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ وہ گنگ ہی تو رہ گئی۔ واٹ؟ سچ میں شادی؟ وہ حیرت سے چور بڑبڑائی۔ ہاں سچ میں، شاید تب میں اس گلٹ سے نکل آؤں۔ وہ خود کو مسکین ثابت کرتا نظر آیا تو امارا نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں تیرتی سچائی پرکھی، پھر اس کے سینے کی جانب قریب ہوئی۔ کر لیتے ہیں، لیکن میں بہت ڈیمانڈنگ بیوی بنوں گی، تمہاری جان پر مسلط رہنے والی، اور جب بھی اپنے پیار میں کمی کرو گے میں پورا گھر سر پر اٹھا کر چلایا کروں گی، اور مجھے تمہاری ہر وقت توجہ چاہیے ہوگی۔ تم میرے بنا کچھ کھاؤ گے پیو گے نہیں، ایسا اور بھی بہت کچھ۔ وہ اپنی طرف سے عاشق صاحب کے حوصلے پست کرنے پر تلی تھی، پر وہاں مر مٹنے کے سارے حوصلے پورے تھے۔ میں سانس بھی تمہارے بنا نہیں لوں گا۔ جناب کی جذباتیت نے تو میدان ہی مار لیا۔ وہ جٹ سے اس کے گلے لگی، شدید پیار آیا تھا۔ پھر کر لو شادی جب چاہو، لیکن اس جمنائی کا سوئچ آف کرنے کے بعد کام پر لگتے ہیں، ورنہ گلے لگنے والی بات بڑھ نہ جائے۔ وہ خود ہی دور ہوتی شرارت، مسکراہٹ اور شوخی کے سنگ ہونٹوں کو حسارتے شرمیلے پن سمیت اسے ہوش دلا گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ مست انداز میں متفق ہوا۔ جبکہ باری تھی جمنائی کی بتی گل ہونے کی، دونوں اپنے کام پر لگ چکے تھے اور یہ سب پوری رازداری سے ہونے والا تھا۔ جمنائی کی موت لکھ دی گئی تھی، زیادہ کچھ نہیں کرنا تھا، بس اسے لگی فلوئڈ ڈرپ میں کیمیکل انجیکٹ کیا گیا جو امارا نے کیا۔ اسے یہ کیمیکل باران نے پرووائڈ کیا تھا۔ یہ اتنا پاورفل تھا کہ جمنائی کے اندر جاتے ہی اس کے دماغ کی وینز جلا دیتا۔ برائی کا خاتمہ لکھ دیا گیا تھا۔ وہ اپنے بال اندر نہاتے ہی ڈرائی کیے، انہیں اچھے سے ایک طرف سے پن اپ کرتی، پیچھے سے کھلے چھوڑے، اپنے ہی دھیان میں واش روم سے نکل کر کمرے میں داخل ہوئی تو باران کو گلاس وال کے پاس کھڑا دیکھے اس کے دل کی لگام میں کسی جذبے نے کھینچ کر سست کی کہ رات کا ایک ایک منظر ان گرے آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ پھر جب وہ خود ہی کمرے میں پھیلتی محمور خوشبو اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس کیے پلٹا تو دلارا کا سانس اپنے آپ کو سر سے پیر باران گلترم کی دنیا جہاں کی خوبصورت امبر آنکھوں کے محور اور بہکی مدہوش نظروں کے حصار میں محسوس کیے بھاری ہوا۔ جب باران نے سر تا پیر وائٹ کلر کی ٹاپ اور ہائی ویسٹڈ ڈارک پرپل پینٹ میں ملبوس دلارا کو گہری پراستحقاق نگاہوں سے دیکھا تو ان امبر آنکھوں میں یہی سراپا کل والے روپ میں سوچ کر ضرور اترنے لگا۔ باران نے اپنے دونوں بازو کھولے
تو وہ آنکھیں چراتی دھیرے سے چلتی ہوئی تھوڑی لجائی، کچھ شرمائی ادا سے اپنے بکھرے جھولتے بال کان کے پیچھے ارساتی اس کی بازوں کے حصار میں چلی آتی، نہ جانے کس احساس کے تحت اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ شاید وہ اپنے چہرے کے رنگ اسی سے چھپانا چاہتی تھی جس نے ان کو دہکایا تھا، گلفام کیا تھا۔ باران نے دلارا کی حالت سے محظوظ ہوتے ہنس کر اسے اپنے سینے میں چھپاتے اس کا سر محبت سے چوما تو وہ اس کے سینے اچھے سے سمٹ کر اس کے دل سے جا لگی۔ اس کے یوں گلے لگنے میں بے پناہ سودگی تھی، سکون تھا، رضا و محبت کے ان گنت جذبات تھے، ایک غرور بری شدت تھی، ایک ملکیت کا سرور تھا۔ گڈ مارننگ، اپنے سینے لگائے ہی باران نے سرگوشی کی تو وہ ذرا ہمت کرے اس کے روبرو ہوئی۔ تم نے مجھے لاک کیوں کیا باہر سے باران گلدرم؟ وہ سینے لگی ہی منمنائی۔ باران نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اسے اپنے سامنے کیا۔ کیونکہ تم میری شرٹ میں ٹن ہو کر سو رہی تھی، میرا خزانہ تھا اس کمرے میں، تبھی لاک کر گیا کہ کوئی نہ آئے یہاں، اور تم اپنی نیند اچھے سے پوری کی، اپنی مرضی سے جاگو۔ ٹھیک ہے میری شیر جیسی طاقت والی ملکہ، تم اچھے سے چل پا رہی ہو، اسے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ اس کی ہر بات پر کئی رنگوں میں ڈھلی، اس کا چہرہ سرخیاں چھوڑ گیا، لیکن شکر وہ کسی خمار میں نہ تھا ورنہ دلارا اس سے نظر نہ ملا پاتی۔ تھینک یو مجھے ایک بھی وہ ریڈ والا گندا سائن نہ دینے کے لیے، اسے چھپانا بہت اریٹیٹنگ ہوتا ہے۔ تم نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا رات کا، مجھے بس اس ایک چیز نے کچھ سکھا سانس لینے میں مدد دی، ورنہ باقی تو… دلارا نے اس کی امبر آنکھوں میں دیکھتے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، جبکہ باران نے اس کی ٹھوڑی پکڑے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ حفیظ سا گھبرائی اور بولتے بولتے رک گئی، کیونکہ جانتی تھی اسے تفصیل دینے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھے بنا کسی ضد اور زبردستی دستیاب تھی تو میں نے بھی کوئی ظلم نہیں ڈھایا، ویسے بھی ہم گھر نہیں تھے تو اچھا تھوڑی لگتا ہے میری نازک سی جان لو باہر چھپانے میں ہلکان ہو رہی ہوتی۔ تمہیں ہلکان کرنے اور تمہاری جان لینے کا نیا طریقہ ہے نا میرے پاس، بنا ثبوت چھوڑے۔ اس سے پہلے وہ پٹری سے اترنے لگتا، دلارا نے اس کے ہونٹوں پر انگلیوں کی اگلی چاروں پوریں جما کر اسے بولنے سے روک دیا۔ اسے بھی کسی تفصیل کی کہاں ضرورت تھی، جسموں کی خوشبو، حرارت اور تر و تازگی سارے راز کھل رہی تھی۔ مجھے اس بارے بات نہیں کرنی باران، ابھی نہیں کرنی، یعنی بعد میں کریں گے، اوکے؟ وہ بے بسی سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تو باران پرخمار سا ہنسا، بازو اس کے مہکتے نازک وجود کے گرد لپیٹ کر اپنے ہاتھ باندھ سے لیے۔ تو کیا اچھا طریقہ نہیں لگا؟ لگتا ہے بہت اوور ہو گیا سب۔ باران نے ڈرامائی افسوس دکھایا تو وہ اس کے حصار سے ذرا نکلے اس کے منہ کے سامنے آئی اور گھوری۔ اوور کے کچھ لگتے، کہا ہے نا بات نہیں کرنی۔ وہ روحانسی ہوئی تو باران نے ہنس کر اس کو خود میں دبوچا اور اس لیے بریک فاسٹ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ دلارا کو بٹھائے خود بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھا تو منظر آگ پکڑ گئے۔ وہ ایک دوسرے کو جس طرح دیوانگی سے دیکھ رہے تھے وہ توبہ شکن تھا۔ مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں کہ کل عیدا آپ ایک آدمی سے ٹکرائیں، اس نے بہت اچھے سے سوری کیا، پھر وہ اپنا فون ہمارے ٹیبل پر بھول گیا، مجھ سے نا اس کے فون پر ہاتھ لگا اور میسج اوپن ہوا، تم جانتے ہو وہ میسج ماما کا تھا۔ دلارا نے ناشتہ سائڈ کیا اور اٹھ کر وہ باران کے قریب ہونے کے لیے میز پر ٹک کر اس کے سامنے بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ زور سے کس لیے۔ باران کی آنکھیں حفیظ سا حیرانگی بھرا مسکائیں۔ مطلب وہ توران تھا؟ باران کی مسکراہٹ تھمی۔ ہاں، ماسک پہن رکھا تھا انہوں نے۔ پھر میں ان کو باہر تک فون دینے گئی اور تمہیں پتا ہے میں نے کیا بلنڈر مارا؟ وہ بولتے بولتے جب ہاں پی تو باران نے اس کی کمر سے ہولڈ کرے اسے اٹھا کر اپنی گود میں لا بٹھایا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساری گھبراہٹ اور تکلیف بھولے۔ باران کی اس طرح پاس کر کے دیکھنے پر مسکرائی بھی اور اس نے لاڈ سے اپنی نرم ملائم گال باران کی گال سے بھی جوڑی۔ دونوں ہی اس لمحے کے سرور میں گم لگے۔ اب بتاؤ کیا بلنڈر مارا؟ وہ اس کے پوچھنے پر ذرا روبرو ہوئی، پر اس کی آنکھیں بھیگی اور سر سمیت جھکی، اندر ہلچل جو مچی تھی۔ میں نے اپنا اسکارف نکال کر ان کو دے دیا۔ ان کی آنکھیں بالکل میرے جیسی تھی، میں ان کو دیکھ کر سب بھول گئی۔ ان کو میرا پتہ نہیں تھا شاید، وہ چلے گئے باران۔
میں بہت روئی۔ پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے تو ان سے بہت نفرت ہے، ان کی وجہ سے میں جائز ہو کر بھی ناجائز کہلائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کا۔ تو پھر میرے دل میں یہ کیسی لپک جاگی؟ وہ بتانے کے ساتھ جیسے بھاری سانس لے کر رو دی۔ باران نے اس کی گال سہلاتے وہ بے قابو آنسو پونچھتے حوصلہ دیا، اس کے دونوں گال اپنے ہونٹوں سے چومتے اس کا رونا روکا، پر وہ شدید ڈپریس تھی، ویسی ہی نفرت ہوگی نا جیسی مجھ سے تھی۔ ایک ہفتے کی مار نکلی تھی تم، وہ تو بابا ہیں، ڈرو کہ کہیں ایک اور ملاقات کی مار نہ نکلو تم، کیونکہ میری طرح اس شخص کی بھی کئی مجبوریاں اور سچائیاں ہیں جو تمہیں جاننے کے بعد ہی حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اسے اور رلانے کے لیے چھڑ گیا جس کی دلارا کو امید نہ تھی۔ وہ ناراض ہو کر اٹھنے لگی، پر وہ اسے مضبوطی سے پکڑے روک گیا، پر وہ اسے سرد نظروں آنکھوں سے جواباً گھوری، مگر باران کے آخری حوالوں پر پگھلنے لگی۔ یہ بالکل ریت کی طرح اس کے اندر سب اڑنے لگا۔ مجھے ان سے کبھی نہیں ملنا باران، وہ ضد میں مچل کر بولی۔ اس کا اب واپس نہیں لوگی؟ باران نے ان بھیگنے کو تیار گرے آنکھوں کو ٹٹولا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باران یہی اس کے اندر کی تکلیف ہی باہر نکالنے کے جتن کر رہا تھا۔ وہ رو لے یہ بہتر تھا اس کے لیے۔ نہیں، وہ ان کو ورم رکھے گا، میں نہیں لے سکتی باران، لیکن مجھے ان کے قریب بہت الگ سا احسار محسوس ہوا، بہت ہی اپنائیت تھی ان کے چارسو، راحت تھی۔ وہ شخص میری محبت و تڑپ کے لائق نہیں، لیکن میں اندر سے کٹ گئی ہوں بہت زیادہ۔ وہ اپنی کیفیت باران کو سمجھانے پر لگی تھی جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کیسے نہ سمجھتا کہ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے؟ ملنا چاہو گی اس سے؟ باران نے پھر سے وہ جھکی نظریں اوپر اٹھانے کو اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے پوچھا تو وہ رونے کے ساتھ نفی کر گئی۔ وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ سوچ لو، باران نے اسے اکسایا، پر وہ دکھی ہوئی تو وہ رک گیا۔ اس کی تکلیف پر کیسے راضی ہو سکتا تھا؟ اوکے، ہم اس پر پھر کریں گے بات، بھوک لگ رہی ہوگی نا، ناشتہ کریں؟ وہ موضوع بدل گیا تاکہ وہ رونا روکے، پر وہ یوں رونا روکے جبر میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بہت بھوک لگ رہی ہے تبھی جاگ گئی، ورنہ مجھے بہت باڈی پین ہو رہا تھا، میری آنکھیں بھی درد کر رہی تھی۔ وہ نظریں چراتی اس سے شکوہ کر گئی تو باران نے بھی لمحہ بھر نظریں چرائیں۔ وہ اس بیچ مسکرایا تھا کہ وہ اپنے درد بتا کر اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مساج دوں تمہیں؟ اس کی طرف دیکھتا بالکل سیریس تھا، پر دلارا اچھے سے جانتی تھی سافر کو لینے کے بعد اسے اور کیا کیا جان لیوا وبال بھگتنا پڑے گا۔ اگر ہمارا بیبی آ گیا تو میں پڑھنے کیسے جاؤں گی باران؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمارا بیبی تو نہیں آئے گا نا اس سب سے؟ باران کے اس کی معصوم سی آنکھوں میں تیرتے خوف پر باران نے اس کی معصوم سی آنکھوں میں تیرتے خوف پر ایک بار پھر خود کی ملامت کی، پر مزہ بھی آیا، جیسے وہ بیبی تک کی سوچ لیے اس سے ڈر بانٹ گئی۔ I'm sorry دلارا، باران نے اس کی ناک چومتے معصوم بنتے کہا تو وہ فوراً سر نفی میں ہلا گئی۔ مت کرو نا پلیز، میں پہلے ہی اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ دلارا کی نیت اسے اداس کرنے کی نہ تھی۔ مجھے ہمارا بچہ چاہیے۔ وہ بھی سنبھلی کہ اس کی فرمائش سنے شاکڈ ہوئی۔ مجھ سے؟ میں ابھی 2-3 ماہ کے بعد 18 کی ہوں گی۔ لوگ 18 سال کے بعد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور میں مدر ورلڈ میں گھس جاؤں گی۔ تم کس قدر ظالم ہو باران؟ وہ اس کو ایسا بے درد کہاں سمجھتی تھی؟ باران نے اس کے شکووں کو پیار سے سنا۔ وہ اسے اس وقت بہت ہی دل میں اترنے والی شے لگ رہی تھی۔ یہ تمہیں میرے قریب آتے وقت سوچنا چاہیے تھا ملکہ، اب تو پروسیس شروع ہو چکا ہوگا۔ وہ بے شرمی سے مزید اسے ڈرائے آنکھ دبا گیا تو وہ بھی شرماتی دکھائی دی، لیکن ظاہر غصہ ہی کیا، پر وہ جانتا تھا وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ مجھے کیا پتا تھا تم ایسے والا پیار کرنے والے ہو، ورنہ کس کبھی پورا نہ ہونے دیتی۔ وہ ہاں خفا ہوئی۔ میں نے بہت مس کیا تھا تمہیں، میں اس سے کم پر راضی نہیں ہو سکتا تھا، اور مجھے لگتا ہے تم بھی نہ ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ سنجیدہ اور تھوڑا خطرناک ہوا تو دلارا نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، بس چھپا رہی تھی، پر اسے کیا پتا اس کے سارے جذبات کل باران پر آشکار ہو چکے ہیں۔ تم ہمیشہ ٹھیک کہتے ہو، مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ اپنا راز اس کے کان میں سرک کر کہہ گئی تو باران کے سرور کو رنگ لگے، دل کے جذبات بڑک اٹھے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بھی جان کو آتا ہوا سنجیدہ تھا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں کہوں گی؟
वो दुगनी मोहब्बत से भरी। रूम देखो एक बार। बारान के कहने पर इसने जल्दी से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो हर तरफ पर्पल थीम और वॉस के अपने फेवरेट ताज़ा फूल देखती वो इन्हीं फूलों की तरह महकने के साथ मुस्कुराई भी। तुमने करवाया? वो जज्बात से भरी बारान का चेहरा हाथों में भरे उसकी खूबसूरत बहकी बहकी आंखों में झांकते बोली, हाँ तुम्हारे लिए लेवेंडर। बस अपनी किस से काबू करने के प्लान में कुछ ज्यादा ही बेलगाम हुआ। बारान ने उसके होंठों का जायका अपनी जुबान तक उतारने के साथ अहमियत का एहसास भी इसके दर्द करते वजूद में उतारा तो उसकी आगोश में आसूदगी से सिमटने सी लगी। आई लव यू सो मच। दिलारा ने उसकी गर्दन में घुसते से चूमते इकरार किया। अगर नाश्ता इंतजार में ना पड़ा होता तो यहाँ एक बार फिर दिलारा के दर्द जागने बनते थे जैसे वो बारान की जान ले रही थी। नाश्ता करें? वो बात टाल गया तो वो सामने हुए उसके चेहरे को घूर कर देखने लगी। मेरे आई लव यू का जवाब कौन देगा? उफ, बहुत सख्त रद्द अमल आया था। तुम्हें लगता है मैं दे सकूंगा भी जवाब जब तुम्हारा वजूद थकन और दर्द में मुब्तला है और भूखी भी हो? वो अपने कहरनाक जवाब से दिलारा की 400 आग ही तो भड़का गया। वो नजरें झुका गई तो बारान ने उसके माथे को अपने होंठों से शिद्दत रखते अंदाज में चूमा। ये क्या है? वो उसकी कलाई में पहने इन मोतियों को देखने लगी। तस्बीह है। वो उसके जवाब पर मुस्काई। इस पर सीक्रेट कुछ पढ़कर कौन सी दुआ मांगी जा रही थी? वो शोख पर इसरार हुई। यही कि तुम में इतनी एनर्जी आ जाए कि अगली बार तुम्हारे वाली कंडीशन मेरी हो। वो इस वक्त जो सोच रहा था बेबाकी से बोले जा रहा था और दिलारा कान की लो तक सुर्ख हुई। मजीद इससे बात करती तो ये आदमी शर्म से पानी करके यहीं ढेर कर देता। तो दिलारा को यही लगा अब नाश्ता करना ही बेहतर है। जबकि वो उठकर साथ बैठी शराफत से नाश्ता करने लगी तभी बारान ने फोन पर आए मैसेज को बिना खोले ही पढ़कर एक गहरी स्माइल दी। चिमनाई का खात्मा एक दिली और जहनी रिलीफ था। वो नाश्ता करती यूं ही बेध्यानी में अपनी वाइट टॉप की बाजू पर लगे ब्लड के ट्रेसेस पर ठटकी। इसने फौरन बारान की तरफ देखा जो खुद बस चाय पी रहा था और फोन स्क्रॉल कर रहा था। दिलारा ने उसकी तरफ होकर बैठे हथेली उसके सीने पर रखी तो वो फोन से तवज्जो हटाए दिलारा को देखने लगा। क्या हुआ? बारान ने उसकी परेशानी तकते फौरन पूछा। ये मेरी बाजू पर ब्लड कैसे लगा? तुम जख्मी हो? दिलारा ने उसके हाथ से चाय का कप छीनकर सामने मेज पर रखे उसकी बाजुओं का वैसे ही दोनों हाथ फेरे जायजा लिया तो दिलारा की एक हथेली गुलाबी हुई। कंधे और शर्ट पर लगा चाकू का कट स्वेटर से छुप तो गया पर खून रसता हुआ स्वेटर के अंदर से निकले राज खोल गया। हल्का सा कट है मेरी जान, फिक्र की बात नहीं। बारान ने से कूल डाउन करने की कोशिश की पर वो उठी और उसका स्वेटर पकड़कर उतारने लगी। जबकि बारान पकड़ा गया था तो मजाहमत ना करते अच्छे बच्चों की तरह स्वेटर उतार कर साइड किया। दिलारा ने उसके कंधे पर लगे कट को देखते से गुस्से से देखा और बारान का मुंह जबड़े से दबोच कर ऊपर उठाया। तुम्हें क्या लगा मुझसे छुपा लोगे अपनी तकलीफ? ये तुम्हारी भूल है बारान। किसने किया ये बताओ? और ये मामूली कट है क्या? देखो सारी शर्ट ब्लड से गीली हो रही है। उतारो शर्ट। वो गुस्से के साथ आंखें भी सुर्ख कर बैठी तो बारान ने मधुर सी आंखों के असर से इसे छेड़ते अपनी शर्ट के बटन्स खोले और खोल कर उतारते वो भी एक तरफ रखी तो दिलारा की आंखें उसके कंधे के वाजिया कट पर रंजीदा हुई। एक हादसा था बस, यकीन करो, मामूली है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। बारान ने उसकी तकलीफ के पेश नज़र नरमी से बताया पर वो कुछ ना बोली और अपने बैग की तरफ उठकर बढ़ी। अब ये मत कहना तुमने बैग में फर्स्ट एड बॉक्स भी घुसा रखा है। वो बैग कम दिलारा की जादुई थैली ज्यादा थी। वो इस वक्त मजाक के मूड में ना थी वरना इस पर जरूर मुस्कुराती। मैं एक एनिमल लवर हूँ और जानवरों को कभी भी रेस्क्यू करना पड़ सकता है। वो अपना मिनी दवा दारू का डब्बा उठाकर करीब आई। लेकिन मैं इंसान हूँ। एहतजाज बुलंद हुआ। वो सामने टेबल पर टिकी शख्स की तवाना मसल से भरे बाजू की खाद से होल्ड करे जख्म का जायजा लेने के बीच बारान को देखती मुस्काई। अभी ये अनटच है तो शुरुआत इंसान से हो सकती है। वैसे भी कल के बाद तुम शेर ही हो और शेर इंसान नहीं होता तो चिल करो। वो उसके जख्म के इर्द गिर्द लगा ब्लड कॉटन पीस पर स्प्रिट लगाकर साफ करे बोली तो बारान को उसका शौक इत्मीनान अच्छा लगा। वो आगे को झुकता उसकी नाक से नाक मिस करे उसे डिस्टर्ब कर गया पर वो ना हुई।
باقی شعر لگا میں تمہیں؟ اس پر کمینی سی اسمائل ہونٹوں پر سجائے پوچھا گیا۔ دلارا نے آنکھیں اٹھا کر بہران کو دیکھا اور سمٹا شرمگی سا مسکرا کر سر ہلا گئی۔ اس کٹ پر بینڈیج لگا کر اسے سکھ کا سانس ملا۔ باکس واپس بند کرے اپنے دائیں طرف ٹیبل پر رکھے اس کی طرف واپس متوجہ ہوئی۔ خبردار اگر دوبارہ تم نے اپنا آپ مجھ سے چھپایا۔ کیربان تو نہ تھا، تبھی دلارا نے اس کی گردن کی طرف دونوں ہاتھ جماتے کہا کہ اس کی گردن اس لڑکی کے دونوں ہاتھوں میں بھی نہ آ سکی تو بیچاری کو صدمہ ہوا، جبکہ بہران اس کی غمزدہ صورت پر شرارت سے مسکرایا۔ تو کیا کر لیں گی آپ میری جان؟ وہ اسے اٹھا کر خود پر گرائی، پیچھے کاؤچ کی آرام دہ بیک سے لگا۔ دلارا کی ہارٹ بیٹ مس ہوتی جب وہ خود سر ضدی یا پھر بے باک ہونے کی کوشش کرتا۔ کچھ نہیں، مجھے اپنی تکلیف مت دیا کرو بس۔ پیار سے زیادہ مان تھا دلارا کی سرگوشی میں، وہی نہ دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ جتا گیا تو دلارا نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسے اپنا درد چھپا کر بھی تکلیف دیتے ہو؟ مجھے تمہاری ایک بھی بھاری یا درد میں لی سانس قبول نہیں، اوکے؟ وہ اتنے پاس تھی اور اتنے لاڈ سے اسے حکم دے رہی تھی کہ بہران کو اس لمحہ اپنی زندگی سے ہر شکوہ ختم ہو گیا۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ اوکے، ناشتہ کریں؟ دلارا کی قربت خطرہ تھی، تبھی بہران نے اسے ہوش دلائی، پر اتنے قریب آ کر ہوش کسے رہتی۔ نو، مجھے نہیں کرنا ناشتہ، وہ ضدی انداز میں بولی۔ آر یو شور؟ بہران نے اس کی بہکی بہکی نظروں کے روبرو یقین چاہا تو اس کی بھرپور گلے لگی، جیسے اس وقت ان بازوؤں کے حالے سے نکلنے کی کوئی خواہش نہ رہی ہو۔ میں بہت روئی تمہارے لیے بہران، اس کی آواز ٹوٹ سی گئی۔ بہران نے گرفت مزید مضبوط کی، جیسے اس کے درد کرتے جسم کو آرام دینے کی کوشش کی ہو۔ تبھی تو دگنی حسین ہو گئی۔ جدائی بہت کم لوگوں پر نکھار لاتی ہے، تم ان میں سے ایک تھی۔ وہ اسے انڈائریکٹ خوبصورت کہہ رہا تھا۔ وہ فوراً سے روبرو ہوئی۔ اور تم بھی۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کوئی کمال کا آرٹ لگی جسے دیکھتے رہنے پر آنکھیں مچل جائیں۔ کیا تم مجھے ہینڈسم کہنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ فسوں کو کم کرنے کو شرارت سے بولا۔ تمہیں نہیں لگتا تم اندر باہر ہر طرف سے پیارے ہو، تبھی میں تمہارے اتنے پاس آئی اور اب تک پاس ہوں؟ اف، ملکہ کا غرور کسی کا سالم دل لے ڈوبا۔ بہت کے حسین ہونے پر زندگی کی 37 بہاریں گزارنے کے بعد ایمان لایا تھا۔ جبکہ وہ ہنسی تو بہران یلدرم کی پوری کائنات روشن ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس اپنے بہترین ورژن میں تھی۔ اس کا صدقہ اترنا واجب تھا۔ وہ اپنی کمزوری بہران کے ہاتھ دے چکی تھی کہ وہ جب تک چاہے اس کی سانسوں کے سنگم پر محبت لکھ سکتا تھا، اپنی مرضی اور رضا کے عین مطابق۔ اسے وہ اتنی میسر تھی جتنا وہ خود بھی خود کو نہ تھا۔ تمہارا بیلی بٹن ہول تو ملا ہی نہیں مجھے، بند ہو گیا، دوبارہ کرواؤ نا میرے لیے۔ اس کے بڑھتے تقاضوں پر ذرا سنبھلی تو اس کی فرمائش بھی انوکھی آئی۔ نو، اب تمہاری باری ہے، تم کرواؤ گی میرے لیے۔ بہران نے ظلم کی انتہا کی۔ وہ روحانسی ہوئی۔ درد ہوگا نا؟ وہ ڈرامائی سا سہمی۔ نہیں، اب تم کسی درد کو فیل نہیں کر سکتی، میری جو ہو گئی ہو۔ بے باکیت کا مظاہرہ کرتے بہران نے آنکھ دبائی تو وہ ہنستے ہوئے مان جاتی اس کے واپس گلے لگی۔ دونوں ہی خوشی اور سکھ کا جہاں بنے ہوئے تھے۔ جی جناب، تو ایپیسوڈ بہت لانگ دی ہے میں نے، 2 دن سے میں بالکل بھی سو نہیں پا رہی، بہت زیادہ اسکرین یوز کرنے کی وجہ سے میری آنکھیں بھی درد کر رہی ہیں۔ تو ایک ایپیسوڈ اگلی بھی میں بھی لانگ دوں، اس کے بعد میں 30 منٹ کی دوں گی شارٹ، تو کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اتنی لمبی ایپیسوڈ دینے کا، لیکن چونکہ ایپیسوڈ جو تھی وہ میں ایسے والی دینا چاہ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے لانگ ایپیسوڈ دی ہے، تاکہ کچھ بھی کل کی جو کمی رہ گئی ہے وہ آج میں پوری ہو جائے۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ حسین تھی، بہت پیاری تھی، کل سے زیادہ ہی زبردست تھی۔ تو اچھا اور لمبا سے تبصرہ دینا بالکل مسٹ ہے آپ کا، اور اچھا سے رسپانس دیجیے گا۔ بہت مزے کی اینڈنگ ہونے والی ہے، ابھی بہت کچھ ہے ناول میں، تو زیادہ گھبرانے اور اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ناول ختم ہونے والا ہے، مے بی یہ اگلے ویک تک بھی چلا جائے، تو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا اور اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔
اور کل انشاءاللہ دوں گی ایپیسوڈ، لیکن اس ویک میں 1-2 گیپ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک گیپ لوں گی، میں بھی تھرسڈے کا لوں گی، ٹھیک ہے؟ تاکہ پھر اس دن میں سیٹرڈے اور فرائیڈے کی ایپیسوڈ لکھ پاؤں، اس کے پوائنٹ لکھ سکوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔